قبضے ہم میں نے خیال کیتے شاید کہ پیغمبر کو بات بھول ونجے، پیغمبر بھلایا ونجے تو میں مت اگلے 6 مہینے میں کچھ جیل گزارنے پویں تو میں نے قناعت کی آہستہ آہستہ کھاون شروع کیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگو قرآن دے واز تو کچھ نصیحت حاصل کرو، قرآن دے واز کو سنو، اپنے عقیدے بناؤ، اپنے دل و دماغ کو قرآن دے تابع کرو، قرآن و حدیث کو اپنے دماغ دے تابع نہ کرو، گمراہ ہو ویسے۔ چونٹی دا عقیدہ جو پیغمبر عالم الغیب بولو چا نہیں ہوں دے، عالم الغیب کون ہوں دے؟ فرمایا چونٹی ہائی تو چھوٹی سی مگر یوں جی چیز میرے کول منگ دی جنہ میں بھی مالک کوئی نہیں، جنہ اختیار میرے ہاتھ چی کوئی نہیں، میں تیری زندگی بھی نہیں ودھا سکتا، تیری روزی بھی نہیں ودھا سکتا۔ ہائے اللہ قبیلے کو کتنا عقل عطا کی تی، کتنی عقل مند ہے، کتنی عقل مند ہے اللہ جو تیری توحید دا درس پیغمبر دے سامنے پیش بیٹھی کریں دیئے۔ قبیلی بھی سمجھ دیئے میری روزی بھی خدا دے ذمے، میری زندگی بھی خدا دے ذمے۔ اللہ روزی ودھاونا چاہے ودھا سکدے، زندگی ودھاونا چاہے ودھا سکدے، خدا دے ماں سوا نہ نبی کوئی اختیار ہے، نہ ولی کوئی اختیار ہے، نہ کہیں بزرگ پیر کوئی اختیار ہے۔ اے دنیا دا مولوی گمراہ مولوی تیرے عقیدے کو خراب کیتی بیٹھے، جو تقدیر تا اولاد لکھی ہوئی کوئی نہ ہے، لیکن فقیر دے درد جو آت صدا ماریس، فقیر نے اللہ دے قلم کو موڑ چھوڑے، تقدیر چ لکھے ہوئے کوئی نہ ہن، ایویں ہی کوئی بیٹے دے چھوڑن سی۔ مولوی تیرے عقیدے دا دشمن ہے، تیری زندگی دا دشمن ہے، اے تیرا عقیدہ خراب کیتی بیٹھے۔ اولاد دا مالک کون ہے؟ بیٹے دیوان دا مالک کون ہے؟ بیٹا دیوان دا مالک کون ہے؟ ہوتا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ زندگی دا مالک بھی رب آپ ہے، جھیاں دے میں خودی مرضی، بیٹے دے میں خودی مرضی، ملا جلا کے دے میں خودی مرضی، نہ دے میں تو خودی مرضی۔ اگر محلہ چھوڑے بانج بنا چھوڑے، ساری دنیا دے بزرگاں کول دعاواں کردہ پھرے، ساری دنیا دے حکیمہ ڈاکٹر کول علاج کریں دا پھرے، اللہ نہ دے ورتے آوے کوئی خدا دے مقابلے میں آ کے نہ ہی کوئی بیٹا دے سکدے تے نہ بیٹی دے سکدے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم چونٹی دی بات سن کے بڑے حیران ہوئے بیٹھے، اور اس میدان وچ جدوں سارا لشکر پہنچے تو آپ نے نگاہ بھوائی ہے سارے پرندیاں دے ہوتے، ہد درخان پکھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم دی نظر وچ نہیں آیا۔ اللہ نے اس پرندے کو اتنی بصارت عطا کی ہے، ان دی نظر اتنی تیز ہے، زمین دے وچ چلدے ہوئے پانی دے چشمے دیکھ سکدے، زمین دے وچ چھپے خزانے دیکھ سکدے، لیکن جدوں موت سر تے آندی ہے شکاری دے جال پھس ویندے، پتہ ہی نہیں چلدا کہ جال ہے یا نہیں۔ اس موت دا مالک بھی خدا ہے۔ نظر اتنی تیز ہے کہ زمین دے وچ پانی دے چشمے چلتے ہوئے کو نظر آویندن، دیکھ سکدا ہے، لیکن جدوں موت سر تے سوار تھیندی شکاری دا جال ہی نہیں نظر دا اودے وچ پھس ویندے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم سب جانوراں پرنداں دی حاضری کھندے ہن۔ اصول ہے کہ جس لشکر دا سردار ہوئے، استاد ہوئے، سب طلباء تے سب ماتحت عملے تے اون دی نظر ہوئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے والیاں کو سما کے رات دا درہ چاہ کے مدینے شہر دا چکر لینے ہن، ہر چیز دوتے نظر رکھ دے ہن، اور رو کے فرمینے ہن کہ اگر فرات دے کنارے کتا پیاسا مر گیا، این دا حساب بھی خدا دے سامنے حضرت عمر کو لیونا پسی۔ ایسے بادشاہ، ایسے حکمران اللہ اس دنیا میں پیدا کر دے تے ساری انسانیت دی زندگی بھی بدل بن جائے، سمر بن جائے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ
سلیمان علیہ السلام و تسلیم نے سارے جانور موجود ہیں، سارے پکھی پرندے موجود ہیں، لیکن ہنا بھی تو کمزور مخلوق درخان پکھی جنی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے۔ اج ہد ہد میں کو نظر نہیں پیا آندا، جلدی آوے ہی زیادہ جیدہ گھن کے میں کو دساوے جو اسا میں جنات کو آڈر رہواں اور ہی زمین کو کھود کے چشمہ پانی دا جاری کر دے، اتنا بڑے لشکر دا انتظام جو کرنے، اتنے بڑے لشکر دے پانی دا انتظام کرنے، جلدی آوے آیا یاد رکھو جدو میرے کول آیا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ جدو میرے کول آیا غیر حاضری دی کو اے سزا دے سا جو سوا کر دے سا یا بہت سخت سزا دے سا جو غیب کیوں تھی گئے جب تک میرے سامنے کوئی واضح دلیل پیش نہ کرے سی، اپنے غیب ہون دی میں کو صحیح معنی حقیقت حال نہ دسے سی، اس وقت تک میں ایک سزا دے سا یا میں ایک سوا کر دے سا، چھری پھیر دے سا، ایک قید بند کرے سا، ایک اتنی سزا دے سا جو اتنی دیر لئی کیوں ہے، اتنا غیب رہ کیوں گئے، اتنا دور کیوں نکل گئے، جو اسا اتنے بڑے لشکر دا انتظام کرنے، پانی دا انتظام کرنے، اتنا بڑا کم سنبھالنے، پیغمبر ایک پکھی پرندے دوتے غصے دا اظہار کیتی بیٹھے۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہویا تو ہم کو پتہ چل بنے ہا جو ہد ہد کیڑی ذات موجود ہے۔ قرآن دی ہے کہ ایک بات انسانیت دے دماغ کو جھنجھوڑ کے بھی رکھ دیے۔ پیغمبر عالم الغیب خدا چونٹی دی بات کو سمجھ گئے، جو چونٹی دا عقیدہ جو پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوں دے۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہویا تو ہد ہد کو دیکھنے آجو کیڑی چاہتے ودے یہ نہ فرماوینا کہ میں کو عذاب دے ساں، ذبح کرے ساں، سخت سزا دے ساں۔ غیب کیوں تھی گئے، اتنی دیر دور کیوں رہ گئے، جب تک میرے کول آسی نہ کوئی واضح دلیل میں کو نہ دے سی، اس وقت تک ہی کو دردناک سزا دے ساں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن تو انسانیت دے دماغ کو سمجھا رہی ہے، سبق دے رہی ہے، جو عالم الغیب صرف اللہ دی ذات ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، کسی نے خبر دیتی ہے جی آندھا پہ، جی آندھا پہ، ہد ہد آندھا پہ۔ فرمایا اچھا آوان جو یہ دیر دی وجہ میں کو اگر نہ دسائیوس، اتنا غیب رہن دی وجہ میں کو نہ دسائیوس، میرے کول کوئی واضح دلیل نہ گھن کے آیا، ان دی سزا ہوا ہے یا کو ذبح کر دے سا یا سخت سزا دے سا۔ علماء کرام نے لکھے کہ جس بندے دے ماتحت جانور ہیں، ریڑی وچ چلن والا ناند ہے، ریڑی وچ چلن والا کھوتا ہے، گھوڑا ہے، کیا ہی کوئی مارن جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ بھی اگر اپنے فرائض کمی پیا کرے نہ ہوئے، مالک دی بات کو صحیح مانے نہ سمجھ رہا ہوئے، ڈاند کھوتا گھوڑا سمجھاون دے طور تے تھوڑا تھوڑا مارن انہاں کو بھی جائز ہے۔ کھوتا حرکت پہ کر دے وہ کو سوٹی مار دیتی ہے، مالک اس واسطے جائز ہے تنبیہ دے طور تے۔ گھوڑے کو سوٹی مار دیتی ہے، وہدے ڈان کو سوٹی مار دیتی ہے، اٹھ کو سوٹی مار دیتی ہے، تب بطور سمجھاون دے، بطور تعدیب دے اگر تھوڑا تھوڑا مار دیتا ونجے انہاں جانوراں کو تو کوئی گناہ دی بات نہیں۔ جدوں ہدہد سامنے آیا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سامنے آیا، آپ نے فرمایا ہاں بھئی اتنی دیر کیوں لئیے، اتنا بڑے لشکر دے انتظام کو سنبھالنا ہا، پانی دا انتظام کرنا ہا، دیر کیوں لا دیتی ہے؟ آنکھ لگے انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام و تسلیم، سنو میری بات، میں اڑدا 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 یہو جے ملک پہنچ گیا
ملک سبا کے اندر میں داخل تھی ہاں میں ڈٹھے ایک عورت با شہید ہوتے بیٹھی ہوئی ہے ہر چیز ہوں دے مات ہاتھے بہو وڈا اوندا تخت بنایا ہویا ہے ساری مخلوقات ہوں دے تابع ہیں آپ نے فرمایا بادشاہ اگر بنی بیٹھی ہے عورت بھی بادشاہ ہو سکتی ہے مرد بھی بادشاہ ہو سکتے ہیں اے کوئی عجیب بات کوئی نہیں لیکن تو اے دسا جو دیر کیوں کر دیتی اگو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سامنے پکھی عرض کرنے لگے سونا میں انہاں دی ایک حرکت ڈٹھی ہے او دیکھ کے میرا جگر پھٹ گئے میں برداشت نہیں کر سکیا کیا گا رہے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ میں ڈٹھے او عورت ہو دی قوم سورج دی پوجا پہ کرنے ہم ستارہ دے کو جھک دے پہ ہن اے بات میں کو بڑی نہ پسند ہے شیطان نے ہونا دے دماغ کو خراب کر رکھے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ شیطان نے ہونے کو اے واضح کر دیتے سورج دے کو جھکنا وزین لهم الشیطان اعمالهم شیطان نے ہونا دے اے دل و دماغ کو مزین کر رکھے جو سورج دے کو جھکنا سورج کو منگنا اے کوئی بری خصلت کوئی نہیں اچھی چیز ہے شیطان نے ہونا کو گمراہ کر رکھے خدا دے در کو چھوڑ کے خدا دے سامنے جھکن کو چھوڑ کے مخلوقات دے کو جھک دے پہن اے بات میں کوئی بڑی نہ پسند ہے فصدوهم عن السبيل فهم لا يهتدون ہدایت تو ہٹ گئے سیدھے راستے تو ہٹ گئے اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض کیوں نہیں سجدہ مالک ہوئے جنہیں زمین و آسمان وچ ہر چیز کو پیدا کیتے زمین و آسمان وچ اور بیج کو اگاون دی طاقت خدا نے دیتی ہے کھجور دے بیج کو اگن دی طاقت خدا نے دیتی ہے انگور دے بیج کو اگن دی طاقت خدا نے دیتی ہے دانے کو اگن دی طاقت خدا نے دیتی ہے سارے انتظام خدا کرے خدا دا رزق کھا کے جھکن خیر دیا کو منگن خیر دیا کو اے بات میں کو بڑی نہ پسند ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سامنے پکھی پرندہ یہ بات اظہار کرا کر دے سونا اللہ ظاہری بات کو بھی جان دے اللہ چھپی بات کو بھی جان دے عرش عظیم دا مالک بھی ہوے جڑا زمین و آسمان دا مالک ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اللہ ہی جیاں بے نیاز ذات ہے ہوں دے علاوہ کوئی معبود کوئی نہیں کلا معبود ہے کلا بادشاہ ہے سارے تختے دے شہنشاہ دا مالک بھی خود خدا آپ ہے فرمایا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم میرا تو جگر پھٹ گئے میں اس بات کو دیکھ کے بڑا پریشان ہویا بڑا حیران ہویا جو سب کچھ خدا انتظام و اہتمام کرے اللہ دا رزق کھا کے جھکے مخلوقات دے کو ایک پکھی پرندے کو بھی یہ بات بڑی نہ پسند ہے لیکن آج دے اس دور سے دیکھو جو مخلوقات غیر اللہ کے سامنے کیویں جھکدی پئی ہے کیویں مگدی پئی ہے کوئی گھوڑے دے کو جھکا پے کوئی قبر دے کو جھکا پے کوئی چھنڈی دے کو جھکا پے کوئی کنڈی دے کو جھکا پے مخلوقات دے سامنے مخلوقات جھکی پئی ہے غیر اللہ دے سامنے حالانکہ سجدے دا مالک اللہ جبین نیاز دا مالک ساری کائنات دا مالک حق بھی اسے دا ہے کہ مخلوقات جھک کے بھی خدا دے کو منگے بھی خدا دے کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہد ہد پکھی دی یہ بات بڑی عجیب لگی فرمایا اچھا میں ہونے تحقیق کرنا کہ تو سچ کھڑا دیں یا جھوٹ کھڑا بولے نہیں قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین میں ہونے دیکھدا کہ تو سچ کھڑا بولے نہیں یا جھوٹ کھڑا بولے نہیں اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اے گھن میرا خط گھنون میرا خط جا کے گھنون
ون ہوں ملکہ بلقیس دے کول میرا خط پہنچا دے، لیکن ایک بات یاد رکھی، جدوں ہوں دے کول میرا خط پیش کر دے میں اتھاں تیرے واسطے کھڑنا ٹھیک کوئی نہیں، بہانا ٹھیک کوئی نہیں، تیرے ذمہ ہکا ڈیوٹی ہے جو خط پہنچا کے تو واپس ہٹا۔ میں دیکھدا تیری حقیقت حال کو سچ کھڑا بولے نہیں ہے، جھوٹ کھڑا بولے نہیں۔ کیوں جا خط دے؟ فما قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ چند الفاظ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خط دے لکھ چھوڑے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ بس ایک خط گھنون سلیمان اللہ دے پیغمبر دی طرفوں ایک خط لکھی تے روانہ پہ تھی دے ملکہ بلقیس دی طرف۔ کیا ہے؟ اللہ تعالی علی، میرے سامنے غرور کرنے دی ضرورت کوئی نہیں، تکبر دکھاؤں دی ضرورت کوئی نہیں، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے دی ضرورت کوئی نہیں۔ ہکا بات ہے کہ واتونی مسلمین، فرما برداری اختیار کر کے جلدی میرے سامنے حاضر ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم دا خط ہد ہد پکھی چاہ کے اڑدا 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 ملکہ بلقیس دے محل دے اتے بائے کے روشن دان دے وچوں خط کو چھوڑیا ملکہ دے تخت پہنچ گیا۔ پکھی اڑدا اڑدا واپس آ گیا۔ سوئی ہوئی تھی، جدوں بیدار ہوئی خط ڈٹھس پڑھیوس، سمجھداری دے نال سمجھ گئی یہ بات کو کہ بہت بڑے عہدے والا جوان ہے جائے نے دو لفظ لکھ کے بھیجن اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یا تو مسلمان ہو کے آونو، غرور کرنے دی بات نہیں، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے دی ضرورت نہیں، فرما برداری اختیار کر کے جلدی جلدی میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ اپنی ساری رعیت کو ملکہ بلقیس نے اکٹھا کیتا، انہاں دے سامنے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم دا خط پیش کیتا۔ فرمایا قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، آؤ میری رعیت لوگو، آؤ ایک خط حضرت سلیمان خدا دے پیغمبر دی طرفوں لکھی کہ سارے کول پہنچائے، آؤ میں کو مشورہ دے وہ ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، جب تک تسا میں کو مشورہ نہ دے سو اس وقت تک میں کوئی فیصلہ نہیں کریں دی۔ اے دسو جو میں ہن کیا کراں؟ خط حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم دا میرے آگے، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں دکھاونا، فرما برداری اختیار کر کے پیغمبر دے سامنے پیش تھی ہونے، حاضر تھی ہونے۔ ہن دسو کیا کرنے؟ ساری رعیت آکھن لگی نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، دیکھو پتہ یہ طاقتور بھی بہوئے سے طاقتور رہے سے ایک آدمی 500 من دا پتھر ایک ہاتھ نال چاہتے بھکاں تے سٹیندا ہا، جے کوئی لگ پوے ہا کچھ بھی نہ تھیندا ہا، ذری خراش اندی وٹا سمجھ جان 500 من دا پتھر، اتنی طاقتور قوم ہے، آڈر دے چا پیہت رکھ دے سوں، رگڑ کے رکھ دے سوں، والامر الیک، معاملہ تا تیرے ہاتھ چے، فانظری ماذا تأمرین، اساں ہی انتظار جیسے جویں حکم دے سے اساں اویں کر چھڑے سوں۔ لکھے مفسرین حضرات نے کہ ملکہ بلقیس دے سامنے 313 سردار ہیں، 313 سردار، ہر سردار دے ماتحت 10,000 بندہ ہے، 313 سردار، ہر سردار دے ماتحت 10,000 بندہ، 4,30,000 بندہ بیک وقت ہونے دے سامنے موجود ہے۔ اور اتنے طاقتور قوم، اتنی طاقتور جو 500 من دا پتھر ایک ہاتھ نال اٹھا کے چا سٹن،
اگر لیکن تو آرڈر دے اساں جنگ کرن بھی جان دے ہیں سارا معاملہ تیرے ہفتے چے بستا ہے آرڈر دے ہونے اساں اویں عمل درآمد شروع کر دے ہونے آکھ لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ جدوں ایک ملک وچ دو بادشاہ آپس وچ لڑ پون جنگ تھی ونجے عزت والے ذلیل تھی ویندن ذلیل لوگ عزت والے بن ویندن دنگا فساد اچھی چیز کوئی نہیں فساد لڑائی اچھی چیز کوئی نہیں لڑنا بہتر کوئی نہیں ایویں مشورہ جو میں کیا کرا ہوں دہ دیاں میں دو چیزیں کو میں ہوں دی طرف کچھ ہدیے بھیجے دیاں تحفے بھیجے دیاں اگر ہے او دنیا دا بادشاہ او کو دنیا دی غرض ہے دنیا دی لالچ رکھ گندے ول ہوں دے بعد فیصلہ کرے سوں اگر واقعی اللہ دا نبی سچا ہے ساری ہدیے قبول کوئی نہ کرے سی جو اسلام کو ود کے پیغمبر دے نزدیک کوئی شاید مضبوط تے طاقتور نہیں ہوندی دنیا دے بادشاہ دولت دے بکھے خزانے دے بکھے اپنی عوام کو مروا کے مخلوقات ہونا دے سپرد کرتے چند ٹکے کھن کے واپس آ بہنن لیکن وہ این چیز کو سمجھن لگے جو ڈوب آتا ہے اگر میرے ہدیے قبول کر کھن دے والدوا کی دنیا دی غرض والا بادشاہ ہے اگر ہدیے قبول نہیں کرے نا تو اللہ دا سچا نبی ہے ہونی بات کو ضرور تسلیم کرنا پوسی بڑی سمجھداری دکھائیس بڑی سمجھداری دکھائیس انہیں سونے دیا سلہاں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف روانہ کیتا 100 بانہی جنہاں کو مردانہ لباس پوا کے 100 مرد جنہاں کو زنانہ لباس پوا کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف انہیں روانہ کیتا سونے دیاں سلہاں بطور ہدیے دے حضرت سلیمان کی طرف بھیجیاں اجا اون دے ہدیہ گھن کے آون والے رستے دے اندر ہن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے خبر دے دی تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 میل تک آرڈر دیتا جنات کو کہ سونے دے سلے دا فرش لا دو 3 میل تک سونے دے سلے دا سلیمان نے فرش لوا چھوڑا فرمایا فرش لاون دے بعد این 4 پٹڑی دی چاروں طرف عجیب خلقت دے جانور کھڑے کر دو گھوڑے کھڑے کر دو گدھے کھڑے کر دو جنات کھڑے کر دو ہر قسم دی مخلوقات کو کھڑا دو جڑے ہی سونے دے سلے دے بولو براز کر دے ہوئے نظر جدوں ہدیاں کھن کے آون والے ملکہ بلقیس دی طرفوں این حد وچ داخل تھے تے سونے دے سلے تے فرش تے چڑھے انہیں ڈٹا بھی اتنا بڑا بادشاہ ہے شرم ساری کنو سونے جا سلاں انہیں بھواں سچا جو جیدے فرش سونے دے سلے نہ لگا ہویا ہے گھوڑے پیشاب کھڑے کر دن اسا ہونے دے سامنے ایک ہدیہ گھن کے کیویں پیش تھے ہوں جنہوں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم دی خدمت حاضر تھے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ہدیے گھن کے مال گھن کے ہی دوتے راضی تھی پوسا میرے رب نے ہی تمہارے ہدیے کولوی میں کو بہت زیادہ دی فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم جیڑا کوئی تسا گھن لائے میں ہی تو کول وعد کے خدا نے میں کو دیتے دیکھ کنو جو اللہ نے میں کو پوری دنیا دا بادشاہ بنا چھوڑے میرے سونے دے سلیں دے ہوتے گھوڑے بدے ہوئیں سونے دے سلیں دے ہوتے گدھے بدے ہوئیں سونے دے سلیں دے ہوتے جنات کھڑے ہوئیں حیوان کھڑے ہوئیں انسان کھڑے ہوئیں میں کو ہی چاز نہ ہی چیز نال خوشی نہیں تھی دی ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم ساخرون جلدی واپس لوٹ ونو من کے ملکہ کو خبر دے دو میں ایو جا لشکر گھن کے آسا دیکھو میں ملیہ میر کرا چھوڑے سا ذلیل و خوار کر کے میں اپنے سامنے تے کو پیش کر دے سا تیرے واسطے بہتری میں ایوکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین ساری قوم
واپس لوٹ گئی. ہکی کھن کے آون والے شرمسار تھی کہ واپس چلے. جدوں واپس ملکہ بلقیس دے کول پہنچے انہیں تیاری کی تھی واقعی اے بادشاہ نہیں اللہ دا سچا نبی ہے. اللہ اے بادشاہ نہیں اللہ دا سچا نبی ہے. چلو بھئی ملکہ بلقیس دا تخت 7 محلوں دے اندر بند ہے. 7 محل, ہر محل کو تالا لگا ہویا. لمبا اتنا ہے 80 ہاتھ لمبا, 80 ہاتھ لمبا, 40 ہاتھ چوڑا, 30 ہاتھ اونچا. آپ اندازہ لو کہ کتنا لمبا تخت ہے ملکہ بلقیس تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جدوں ملکہ بلقیس چلی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم دی خدمت وچ حاضر ہون واسطے آپ نے اپنے دربارے وچوں فرمایا اون دے آون تو پہلے کیڑا بندہ ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت چاہ کے میرے سامنے پیش کر دے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دربارے وچوں ایک جن بولا, قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. سونا میں طاقتور بھی ہاں, امین بھی ہاں, امانت دار بھی ہاں. میں کوئی اجازت دے دو اجاں تساں اتھوں اٹھے کہنا ہو سو محفل برخاست تھئی کہنا ہو سی میں ملکہ بلقیس دا تخت چاہ کے تمہارے سامنے پیش کر دے ساں. آپ نے فرمایا کوئی نہ ہی تو بھی جلدی چاہیے, ہی تو بھی جلدی چاہیے. اتنی دیر برداشت نہیں کی تھی بچ سکتی. ایک بندہ بولے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. سونا ایک بولے جڑا صاحب کتاب ہا, کتاب دا علم رکھدا ہا, آکھن لگے اجاں تواڈی اکھ اتے گئی ہوئی واپس نہ ولی ہو سی, تخت سامنے رکھا ہویا ہو سی. مفسرین حضرات دے مختلف قول ہیں کہ قال الذی عنده علم من الکتاب کول خود حضرت سلیمان دی ذات مراد ہے. جو پیغمبر کول بھی وڈا عالم کوئی نہیں ہوندا, پیغمبر کول کوئی صاحب کتاب بھی او دے وچ وڈا کوئی نہیں ہوندا. اے پیغمبر دی خود اپنی ہی ذات ہے. لیکن باقی معتبر صحابہ دی روایات نال اے بات بیان کیتی گئی جو حضرت سلیمان دا صحابی غلام ہے آصف بن برخیہ. حضرت سلیمان دا علماء نے لکھے کہ رشتہ دار بھی لگتا ہے, صحابی بھی ہے. او دے کول ولایت فقیری بہت ہے, اور اللہ والے دے کول ہے کہ علم ہوندے جے کو آدن تصرف ہے کہ علم ہے اللہ والے بزرگاں دے کول ہوندے. اللہ کراون والے لوگاں دے دلاں دی اصلاح کرن والے بزرگاں دے کول اے علم ہوندے, اور او ہی علم کو کدی مریدین کو اپنا معتقد بناون واسطے ضرور ظاہر کر چھڑے گا. تصرف اس علم دا نام ہے. انہیں اللہ دی ذات کل دعا منگی, اللہ نے انہاں دی دعا کو قبول کیتا. انہاں دے سامنے حضرت سلیمان نے تلے جو ڈٹھا تخت سامنے آیا ہویا. ذرا اونچی آکھو نا سبحان اللہ. یہ پیغمبر دے اختیار چ بات نہیں, ولی دے اختیار چ بات نہیں, خدا دی قدرت ہے. پیغمبر دی دعا تے ظاہر کراوے اون دی مرضی, صحابی دی دعا تے ظاہر کراوے ہوں دی مرضی. اختیار معجزہ ولایت دا اللہ دے ہاتھ تے, ہاتھ نبی دا ہوں دے, ہاتھ ولی دا ہوں دے, قدرت میرے خدا دی ہوں دے. تخت سامنے آ گیا. جب تخت سامنے آیا تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قال ھذا من فضل ربی, اے میرے رب دا فضل ہے, لیبلونی اشکر ام اکفر. اللہ عزمے دے جو میں اے چیز ہی کو دیندا پیا دیکھا میرا شکر گزار بن دے یا انکار کریں دے. ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم. شکر کرن والی مخلوق اپنی جان دا بھلا کریں دیے, اپنی جان دا
اپنی جان دا بھلا کریں دیے شکر کرن والی مخلوق اپنے واسطے ہے جڑا بندہ انکار کریں دے اللہ کو ہوں دے انکار دی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہوتا وڈا پیاد شاد بے نیاز کفر کرن والی مخلوق دی خدا کو کوئی پرواہ کوئی نہیں جدوں تخت آ گئے قال نکروا لها عرشها فرمایا ایدہ حلیہ تبدیل کر دو ای تخت دا حلیہ تبدیل کر دو ایدہ موتی اکھوڑ کے بی جات لا دو بی جات موتی بی جات لا دو ایدہ سارا حلیہ تبدیل کر دو ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون ملکہ بلقیس آدھی جو پئیے آمد بعد دیکھوں ہی کو پہچنے دی ہے نہیں پہچنے دی اگر عقل مند ہے تا پہچان کنسی جے کردہ نہ آئے سمجھ ویسی پاگل ہے تا پہچان بھی نہ سکسی بطور آزمائش دے نقشہ بدل لیتا گیا فلما جات قیلا ہاکذا عرشک جدو آ گئی دربار داخل تھی گئی پوچھن والے نے پوچھ گیا تیرا عرش بھی ایویں ہے تیرا محل بھی ایویں ہے تیرا تخت ایویں ہے جی اے ہے دیکھ کیا کہ لگے قالت کا انہو اللہ اگر لگے وہ تو ہے ایدہ حلیہ بدلیا ہویا ہے تخت وہ ہی ہے جڑا میرا ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اساں تا پہلے ہی بات کو سمجھ گئے سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم دی نبوت کو تسلیم کر چکے سے فرما بردار پڑھ کے پیغمبر کے سامنے حاضر تھے کھڑے سے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ ہر ہوں چیز کو اساں ٹھکرا دیتے جنہی خدا دے علاوہ ہے اساں سورج دی پوجا کو چھوڑ دیتے ستارے دی پوجا کو چھوڑ دیتے بھاجا کو جھکنا بھی چھوڑ دیتے بتنا دے کو جھکنا بھی چھوڑ دیتے ہر چیز چھوڑ کے اساں پیغمبر کو تسلیم کر کے فرما بردار بن کے حضرت دی خدمت حاضر ہوئے کھڑے سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے محل دے سامنے ایک حوض بنوایا پانی دا حوض بن گیا وچ مچھلیاں چھڑوا دیتا گیا پانی دا چشمہ جاری کرا دیتا گیا اتوں ایو جی شیشہ لوا دیتا گیا جڑا شیشہ معلوم نہ تھی نہ بالکل پانی ہی پانی معلوم تھی نہ جدوں ملکہ بلقیس سامنے آ گئی ہے آڈر تھی کہ قیل لها ادخل السرح جلدی چل ہی محل داخل تھی جو جدوں بی بی محل دے قریب آون لگی ہے فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها جدوں ہم شیشے دے قریب آئیے چشمے دے قریب آئیے بی بی نے اپنی شلوار پنڈلا تو اونچی کرنا شروع کر دیتی ہے اللہ قرآن آتے ہیں پنڈلا بھی ننگیا ہو گیا حضرت سلیمان نے پوچھا کیتا ہے کیا کر دی پئی آگے لگے صحیح پانی ہے پانی کراس کرن واسطے میں اپنا کپڑا بچاؤن واسطے اتنے بھی کریں دیا فرمایا بھولی تے کو پتہ نہیں پیا لگدا کہ شیشے دا پرتاؤ سورج دے اوتے شیشے دا عکس پہ پوندے تلے پانی جاری ہے اتوں شیشہ لگا ہویا ہے نہ یہ شیشہ کچھ کر سکدے نہ سورج دی روشنی کچھ کر سکدی ہے ایک سورج دا پرتاؤ ہی دے اوتے ڈھانڈا پیا ہے ساری کائنات دا مالک ہوئے جانے سورج کو پیدا کیتے پانی کو پیدا کیتے ساری کائنات کو پیدا کیتے قال انه صرح ممرد من قوارير اے تو ایک شیشے دا محل ہے شیشہ بنیا ہویا ہے حوض ہے شیشہ اللہ آگے لگے قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین میں اپنی جان دوتے ظلم کی دے اپنے رب دے سامنے چھکری پیا کلمہ بھی سلیمان نبی دا پڑھتے مسلمان پہ تھینیاں میں اپنی جان تے وڈا ظلم کیتے اپنے خاندان کو وڈا گمراہ کیتے لیکن اسا ہن توبہ طیب تھی گئے سورج کو چھوڑ دیتے چاند کو چھوڑ دیتے ستارہ کو چھوڑ دیتے اسا پیغمبر دے ہاتھ تے کلمہ پڑھ کے خدا دے پیغمبر دے سچے پکے فرما بردار بن گئے سے اگے علماء کرام نے لکھے جو ملکہ بلقیس دی شادی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نال ہوئی یا نہ ہوئی علماء کرام دے مختلف اقوال ہیں فرمایا جدوں فرما بردار بن گئی پیغمبر دا کلمہ پڑھ گئی دا ایک روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملکہ بلقیس دے نال نکاح کر گئی دا
واپس ہونا کو ملک یمن بھیج چھوڑا انہیں واسطے ترائے محل بنوائے وڈے عالی شان قسم دے ہر مہینے وچ ایک بار حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ملکہ بلقیس دے کول تشریف کھن ویندے ہن یہ روایات ہیں اللہ پکی اور سچی بات کو بہتر جان دے قرآن نے اتنے تک بیان کیتے کہ پیغمبر دی خدمت وچ حاضر ہو کے فرما بردار بن گئی کلمہ پڑھ گیا مسلمان ہو گئی اگے قرآن نے ذکر نہیں کیتا روایات یہ بات ملتی ہے دعا کرتا جو اللہ میں کو تو سب کو صحیح معنی صحیح عقیدہ نصیب کرے اللہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق بخشے اللہ میری تاری حاضری کو قبول فرماوے میرے دوستو بزرگوں ایک قرآن نے ساکوں واقعہ بیان کر کے سارے عقیدے دی اصلاح کی دی عقیدے کو جوڑے کہ دیکھو قبیلی دا عقیدہ پکھی دا عقیدہ ساری مخلوقات دا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف خدا دی ذات چونکہ یہ بات اپنی ساری برادری کو ساری ہے جو عالم الغیب پیغمبر نہیں عالم الغیب پیغمبر دا لشکر نہیں ساری مخلوقات یہ جنات غیب جان دن ہر بندہ کوشش کرنے جو جنات کو تابع کراؤں دے کل خبراں پوچھنا تے چونٹی کھڑی آتی ہے لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون نہ سلیمان